السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں تک، سب لوگوں کو؟ وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اسکرین جو شیئر ہو رہی؟ جی آپ کا جی ہاں سراپا دکھ رہا ہے۔ ٹھیک، جزاک، ٹھیک جی ہے، شروع شیئر نہیں کرتے ہیں کیا۔ پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ گزارشات عرض کرنے کا موقع ملا، اور اس کے لیے میں ہمارے بڑے مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ عرض کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ آج جس موضوع پہ ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے کتب عقائد کی تدریس عصری اذہان و اصطلاحات کی روشنی میں۔ موضوع کا عنوان ہے کتب عقائد کی تدریس عصری اذہان و اصطلاحات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس میں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس موضوع کو الگ سے کیوں منتخب کیا ہے، یا اس کی ضرورت کیا ہے کہ الگ سے اس کو بیان کیا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صرف اور صرف یہ بات کر لی جاتی کہ درس نظامی میں جو کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کی تدریس کا کوئی ایک عمومی سا منہج سامنے آ جائے، لیکن اس میں بھی کتب عقائد کی تدریس کو خاص کیا گیا ہے کہ اس پر بھی بات ہو کہ کیا اس کو ہم فقہ کی طرح پڑھائیں، یا کیا ہم اس کو نحو صرف کی طرح پڑھائیں یا ادب کی طرح پڑھائیں۔ تو نہیں، یہ مضمون بالکل مختلف ہے، الگ ہے، اس کے اسلوب بھی الگ ہیں، تو اسی وجہ سے اس پہ ہمیں الگ سے توجہ کی ضرورت ہے۔ کتب عقائد کیا ہے؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں جو ہے ہمارے درس میں شامل نصاب ہوتی ہیں، ہے نا؟ بالکل نورانی قاعدے سے شروع ہوتا ہے ہمارا سفر، اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، ہم نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، پھر فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم دورہ حدیث مکمل کرتے ہیں۔ اس درمیان میں کچھ عقائد کی کتابیں بھی آتی ہے، تو عقائد کی کتابیں وہ تصانیف ہیں، وہ کتابیں ہیں جن میں ہم ایمان کی بنیادی اصولوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ اس میں ایمان کے بہت الگ الگ مختلف پھر سمجھیں کہ شعبے ہیں، ہے نا؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس طرح سے بہت سارے اس کے شعبے ہیں، ان سب کے متعلق ہم وہاں پڑھتے ہیں۔ ان کتب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح عقیدہ ہے، اس کو واضح کیا جائے۔ صحیح عقیدے کو ہم اگر علمی بنیاد پہ ایک دوسرا نام بھی دیں تو ہم اس کو کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت جو ہے، حقیقت جیسی کہ ہے ویسی واضح ہو جائے۔ جیسے کہ ہم لوگ ایک دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا، اللہم ارنا الحق حقا، کہ حق جیسی ہے ویسی ہمیں دکھ جائے۔ تو عقیدہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف کوئی بے بنیاد سی بات ہوتی ہے اور صرف ماننے کی بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت کا حصہ ہوتا ہے جو غیب میں ہوتا ہے، جس تک ہمارے حواس کی پہنچ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فرق اور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے ماننے یا نہ ماننے پر کیا ہوتا ہے کہ عذاب یا ثواب کا حکم بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی غیب میں ہیں جسے آپ مانے نہ مانے، اس کے ماننے یا نہ ماننے سے آخرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی چیزیں جو ہمارے حواس میں نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، غیب میں ہے، اور اس کے نہ ماننے یا ماننے سے آخرت پر وہ اثر انداز ہوتی ہے نا، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم اصطلاح میں عقیدے کے طور پہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کون سی چیزیں جو ہمارے حواس میں نہیں ہے اور اسے ماننا چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں جو ہمارے حواس میں نہیں ہے اور لوگ اسے مانتے ہیں جبکہ اسے نہیں ماننا چاہیے۔ تو کتب عقائد کے اندر یہ تمام امور جو ہے وہ بحث میں آتے ہیں۔ تو اس کے جو مقاصد ہیں کیا ہے؟ صحیح عقائد کی عقیدے کی وضاحت ہو جائے،
باطل جو نظریات ہیں جو عقیدے کی بنیاد پہ آ گئے، اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جہل ہوتے ہیں. اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ جو باطل نظریات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جہالت ہی کا ایک دوسرا نام ہے نا. جیسے کہ عقیدہ جو ہے وہ حقیقت کا، علم کا ایک دوسرا نام ہے، اسی طریقے سے باطل عقیدہ یا باطل نظریات جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ جہالت کا ہی ایک دوسرا نام ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں تاریخ، سیرت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کے دو حصے کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعثت سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت. مطلب کہ لوگ ایسے عقیدے رکھتے تھے جو علم نہیں تھے، جو حقیقت نہیں تھے، جہالت پہ مبنی چیزیں، عقیدے تھے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلوب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے، ایمان کا حکم دیا ہے، اس کی حفاظت ہو. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ فکری انحرافات سے محفوظ رہیں. اس لیے دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں نئے نئے فکری انحرافات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نئے نئی کتابیں لکھنی پڑتی ہے، نئے نئے جہت سے، نئے نئے زاویوں سے لوگوں کو سمجھانے پڑتا ہے اور بتلانی پڑتی ہے. تو اس لیے شروع دن سے، اول دن سے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے زمانے سے کہ فکری انحرافات پیدا ہو رہے ہیں. خوارج کا فکری انحراف پیدا ہوا نا صحابہ کے زمانے میں، تو اس کا رد صحابہ نے کیا. پھر تابعین کے زمانے میں بہت سارے فکری انحرافات پیدا ہوئے، اس کا رد تابعین نے پیش کیا. پھر طب تابعین کے زمانے میں ہوئے، اور پھر جو ہے کتابوں کے مدون کرنے کا، لکھنے کا رواج جب پیدا ہوا تو کتابوں کی شکل میں رد سامنے آیا. تو عقیدے کو لے کر ہمارے یہاں دو منہج رہے ہیں شروع سے. عقیدے کو لے کر ہمارے یہاں کتنے منہج رہے ہیں؟ دو منہج رہے ہیں. بلکہ پوری ہماری جو صرف عقیدے کے اندر ہی نہیں، جو کہہ لیں کہ اسلام کی جو پوری علمی روایت ہے، ہماری جو پوری علمی روایت ہے، اس کے اندر یہ دو منہج رہے ہیں. ایک کو کہتے ہیں معصوری منہج، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ معصوری منہج، اور ایک کو کہتے ہیں عقلی منہج. معصوری منہج کیا ہوتا ہے؟ معصوری منہج ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم صرف اور صرف نص کو بیان کر دیتے ہیں. قرآن و سنت کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث جو ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، کوئی نص ہم پیش کر دیتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو اجماع کو ہم بنیاد بنا کے کوئی دلیل پیش کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ معصوری منہج ہے. جیسے کہ عقیدے کے اندر دیکھیں گے عقیدۃ الطحاویہ. عقیدۃ الطحاویہ جو ہے وہ کس منہج پہ لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ معصوری منہج پہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر آپ کو کوئی عقلی استدلال نہیں ملتا. ملتا ہے عقلی استدلال؟ کن لوگوں نے پڑھا ہے عقیدۃ طحاویہ کو؟ ماشاء اللہ. تو کیا اس کے اندر آپ کو کوئی عقلی استدلال ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو یہ معصوری منہج ہے. اور شروع کے اوائل کے دور میں یہ منہج غالب منہج تھا. معصوری منہج جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ غالب منہج تھا. عام طور پہ لوگ ایسے ہی بیان کرتے تھے. دیکھو دوسرا جو منہج ہے وہ عقلی منہج ہے. دوسرا جو منہج ہے وہ کیا ہے؟ عقلی منہج ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عقل اور زبان کے اصول اور استدلال کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ بھائی عقل کے یہ اصول ہیں، زبان کے یہ اصول ہیں، اور اس اصول کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ فہم صحیح ہے، یہ فہم صحیح نہیں. اسی طرح اس کے اندر کیا ہے کہ منطق کو بھی بروئے کار لایا جاتا ہے. اس کا بھی استعمال ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے جو عقلی منہج ہوتا ہے. اور عقلی منہج کے اندر شبہات و اعتراضات پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے، اس کا بھی رد پیش کیا جاتا ہے. ایک ایک کیا کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں اس کا کیا کیا جاتا ہے، اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ کو مفروضات بھی ملیں گے. مطلب ایسے کہ فرض کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، سامنے والا کیا اعتراض کر سکتا ہے، اور اس کا کیا پھر جواب ہوگا. گرچہ ابھی وہ اعتراض وارد نہیں ہوا، ابھی آیا نہیں ہمارے سامنے، لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ فرض کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی پیش کیا جاتا ہے. فقہ کے اندر بھی آپ کو یہ منہج میں، خاص کر حنفیہ کا جو منہج ہے وہ اس پہ مبنی ہے نا، جو عقلی منہج ہے وہ اس پہ مبنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عقلی منہج جو ہے وہ قرآن و سنت سے باہر کی کوئی چیز ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پہ یہ مغالطہ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے یہ وہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقلی منہج جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے باہر کا کوئی منہج ہے، اور معصوری منہج جو ہے وہ اصل منہج ہے، اور عقلی منہج جو ہے یہ قرآن و سنت سے باہر کا کوئی منہج ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ عقلی منہج آپ کو صحابہ کی استدلال میں بھی مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
خاص کر کے بہت سارے آپ کو اصول مل جائیں گے جہاں وہ عقل سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. خیر یہ پوری اگر میں مثالوں کو لاؤں تو پھر بحث لمبی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضا کے فیصلے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر تفصیلی دیکھنا ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے عقلی منہج کو بروکار لایا ہے. تو دو منہج ہو گئے، معصولی منہج اور عقلی منہج. ٹھیک ہے. معصولی منہج میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت سے نصوص پیش کرنا، حدیث سے دلائل دینا. ٹھیک ہے. اجماع کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، صحابہ خاص کر کے جو صحابہ کا اجماع ہے اس کو. اور یہ واضح ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، اور عوام کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. عوام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور عوام میں ہمیں جب بھی کام کرنے کا موقع ملے تو ہمیں معصوری منہج پہ ہی کام کرنا چاہیے. عوام میں کس نہج پہ کام کرنا چاہیے؟ معصوری منہج پہ. مطلب انہیں قرآن اور حدیث اور سنت سے استدلال پیش کر دے، اجماع سے پیش کر دے. اس وقت تک اللہ یہ کہ وہ کیا کرے، وہ عقلی نہج پر آپ سے سوال و جواب شروع نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں عقلی منہج کو عوام میں اپنے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں معصوری منہج کو عوام میں پیش کرنا چاہیے. اللہ یہ کہ کوئی اس میں سے ہمیں عقلی منہج پر استدلال کے لیے کیا کرے، آمادہ کرے، مجبور کرے، وہ سامنے سے سوال پوچھے تو پھر آپ اس سے واضح کریں. عقلی نہج میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے بات آئی کہ اس میں جو ہے وہ زبان کے اصول اور عقل کے اصول کیا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں پھر استدلال کو پیش کیا جاتا ہے. ادھر اس میں جو بہت سارے شبہات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا احاطہ کر کے اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے. تو ہم ابھی یہاں فوکس کریں گے کہ عقلی منہج میں تدریس کا کیا طریقہ ہوگا. معصوری منہج میں کیا طریقہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نصوص پہ فوکس کریں گے. اگر پڑھائیں گے بھی نا عقیدۃ الطحاوی، اگر جو کتاب معصوری منہج پہ لکھی گئی ہے اس کو ہم پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو ہمیں اسی نہج پہ پڑھنا یا پڑھانا چاہیے. اس میں زیادہ زیادہ ہم قرآن و سنت سے استدلال کریں. اور وہ سیدھا عقیدے سے شروع ہوتی ہے. جو معصوری منہج ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پہلے سے مان کر پھر اپنی بحث کو شروع کرتا ہے، سیدھا وہی سے شروع کرتا ہے. جو معصوری منہج ہوتا ہے وہ اپنی دلیل کو یا اپنی بات کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ سیدھا وحی سے شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. وحی کے بعد ما بعد وحی وہ اپنی چیزوں کو شروع کرتا ہے، جو معصوری منہج ہوتا ہے. اور جو عقلی منہج ہوتا ہے وہ ما قبل وحی جو علمی مقدمات ہیں وہ وہاں سے شروع کرتا ہے. یہ فرق سمجھ آ رہا؟ تدریس میں کیا ہوگا کہ جو معصوری منہج ہوگا وہ اپنی دلیل کو کہاں سے شروع کرے گا؟ وہ وحی سے، ما بعد وحی. ٹھیک ہے. ما بعد رسالت نبوت وہ وہاں سے شروع کرے گا. اور جو عقلی منہج ہوگا وہ ما قبل وحی جو علمی مقدمات ہیں وہ وہاں سے شروع کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں عقیدۃ الطحاویہ پڑھیں گے تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کتاب؟ وہ سیدھا کا سیدھا ذات باری کے صفات سے شروع ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات سے وہ شروع ہوتی ہے اور اس میں وہ قرآن اور سنت سے استدلال پیش کرتے ہیں. لیکن شرع قائد دیکھیں گے تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ حقائق الاشیاء ثابتۃ سے یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. تو دونوں میں کیا ہے؟ اب بنیادی ایک فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ما قبل وحی جو مقدمات ہیں وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے عقلی منہج کے. تو عقلی منہج میں کیا ہے کہ زبان اور منطق کے جو اصول ہیں اس کے ذریعے مقدمات کی ترتیب دینا اور پھر اس پہ بحث کرنا کیا مقدمات صحیح ہیں کیا نہیں. تعریف اور مفہوم کی وضاحت سے آغاز کرنا، ایک ایک لفظ کی جو تعریف ہے اس کو متعین کرنا. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، اس کو پڑھیں گے آپ تو وہ پہلے متعین کرتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے. امام راضی کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ پہلے متعین کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے وہ کس معنی میں آ رہا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی اور مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے اور جو متکلم ہوتا ہے وہ کوئی اور مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے، مخاطب کوئی اور مفہوم مراد لیتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تعریف بیان کی جاتی ہے، اغراض و مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں پہلے ترتیب. اسی طرح اس کے اندر کیا ہے کہ استخراجی، استقرائی جو بھی ہوتے ہیں، قیاسی، یہ تمام چیزوں کو بنیاد بنا کے دلیل جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. صرف اور صرف نص پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں جو دلیل دینے کی جو ترتیب ہے وہ منطقی اور عقلی ہوتی ہے. اب یہ واضح ہو جانے کے بعد اب ہم آتے ہیں جدید دور میں کہ ہم جو بیٹھے ہیں نا جس دور میں، یہ کیا ہے؟ یہ جدید دور ہے. یہ کون سا دور ہے؟
جدید دور ہے، اور جدید دور کے جو علمی مقدمات ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. تو اب ہمیں عقیدے کی کتابوں کو کیسے پڑھنا اور پڑھانا ہے یہ واضح ہو گیا. معصوری منہج، عقلی منہج، یہ سب واضح ہو گیا. اب ہم اس کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ جدید دور میں لے کر آ رہے ہیں. ہم جس دور میں بیٹھے ہیں 2026، تو آج ہمیں کس طریقے سے عقیدے کی کتب پر بات کی جانی چاہیے، اور اس کی تدریس کا یا پڑھنے کا جو طالب علم ہے ان کا کہتے ہیں. اب عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، عوام کے لیے تو وہی معصوری منہج ہے. ٹھیک ہے. تو جدیدیت کا جو آغاز ہے وہ یورپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 13ویں 14ویں صدی میں یورپ میں ہوتا ہے اس کا آغاز. پھر وہاں سے یہ مسلم دنیا میں آتا ہے، اور مسلم دنیا میں یہ جو جدیدیت آیا ہے یہ آسانی کے ساتھ نہیں آیا. آسانی کے ساتھ کا مطلب ہے کہ خود مسلم دنیا نے اس کو امپورٹ نہیں کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو برابر نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے اوپر یہ زور اور زبردستی، ظلم اور جبر کے نتیجے میں اس کو نافذ کیا گیا ہے نا. وہ اس کا ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، کہ جس کا کچھ یوں ہے کہ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تیغ سے پھیلا ہے. ارشاد ہوا کہ تیغ سے پھیلا ہے اسلام. ٹھیک ہے، توپ سے کیا پھیلا ہے، یہ دوسرا مصرع ہے. اس کے اندر بیان ہے کہ آپ تو بات کرتے ہیں اسلام جو ہے وہ تیغ سے پھیلا ہے نا، تلوار سے پھیلا ہے، تو یہ بھی تو تھوڑا بتائیں کہ توپ سے کیا پھیلا ہے، بندوق سے کیا پھیلا ہے. تو جدیدیت جو مسلط کی گئی ہے مسلمانوں پر، وہ توپ کے ذریعے مسلط کی گئی ہے. پھر ایک شعر ہے ان کا کہ توپ کھسکی پروفیسر آئے. پہلا مرحلہ کیا تھا کہ توپ کے ذریعے مسلمانوں پہ جدیدیت کو نافذ کیا گیا. اس کے بعد جب ان کی حکومت قائم ہو گئی اور مستحکم ہو گئی تو انہوں نے توپ کو ہٹا لیا، اور اس کی جگہ کس کو لے کر آئے؟ کس کو لے کر آئے؟ توپ کی جگہ پروفیسرز کو لے کر آئے. کس کو لے کر آئے؟ پروفیسرز کو لے کر آئے. بھائی اب توپ کا کام ہو گیا، ہماری حکومت آ گئی، اب لوگوں کے ذہن کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جیسا بنانا ہے. تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے پروفیسرز کی ضرورت ہے. توپ کس کی؟ پروفیسرز آئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے ان کا اکبر الہ آبادی کا ہی، کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں بچوں کے قتل سے وہ یوں بدنام نہ ہوتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ فرعون جو ہے اس نے بچوں کا قتل کرایا، اگر وہ کالج اور یونیورسٹیز ہی بنا دیتا اور وہاں تمام بنی اسرائیل کے بچوں کا داخلہ کرا دیتا اور وہاں پڑھاتا تو اس کو قتل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے نا. کوئی باغی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہوتا اگر وہ اسکول اور کالجز بنا دے. تو مسلم دنیا میں توپ کے ذریعے اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز کے ذریعے کیا ہے، جدیدیت کو مسلط کیا گیا. ٹھیک ہے. بر صغیر ہے جیسے ہمارے ہندوستان ہے، ترکی ہے اور مصر ہے، تو یہ 3 ممالک کو ہم پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے. آپ لوگ اگر جدیدیت کے حوالے سے پڑھنا ہو تو بر صغیر میں کیسے جدیدیت آئی یہ دیکھ لیں، ترکی میں کیسے آئی وہ دیکھ لیں، اور مصر میں کیسے آئی یہ دیکھ لیں. یہ 3 بڑے مراکز تھے جہاں سے جدیدیت پھیلی ہے مسلم دنیا. تو اس کی وجہ سے فکری جہت میں بڑی تبدیلی آئی ہے. جدیدیت کی سے کیا ہوئی؟ فکری جہت میں تبدیلی آئی. وہ کیا تبدیلی ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں پڑھنے پڑھانے اور تدریس میں بڑی آسانی ہے. فکری تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے کہ خدا مرکزیت سے انسان مرکزیت کی طرف شفٹ ہو گیا. انسان نے پہلے ہر چیز کو خدا کی نظر سے دیکھتا تھا، پہلے ہر چیز کو کس نظر سے دیکھتا تھا؟ خدا کی نظر. کہ خدا کیا چاہتا ہے، جیسے آپ بھی ہے نا ماشاءاللہ ہم لوگ اسلامی لوگ، تو ہم کیا ہے ہر چیز میں کیا دیکھتے ہیں؟ اب جیسے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں کہ ہر 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے آپ کو یہ جانیں کہ آپ کا خدا اس وقت آپ سے کیا چاہ رہا ہے. یہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں ہر وقت 24 گھنٹے کی جو آپ کی نظام زندگی ہے اس میں ہر پل آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ سے خدا کیا چاہ رہا ہے. اب جو جدیدیت میں جو تبدیلیاں یہ ہے کہ آپ خود کیا چاہ رہے ہیں، آپ کی توجہ اس پہ ہے، اس پہ نہیں ہے کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں. ذرا آخرت کے بجائے دنیا مقصود ہو گئی. ہم سب کی مقصود کیا ہے؟ کیا ہے؟ آخرت ہے. لیکن جو جدیدیت سے متاثر ہوگا اس کا مقصود کیا ہوگا؟ اس کا مقصود کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی. ادھر روحانیت سے مادیت کی طرف آ گئے. روحانیت وغیرہ ان کے نزدیک مشکوک چیز ہے. ادھر علم کا جو ماخذ ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا، وہ انسان ہو گیا. یعنی علم جو ہے وہ انسان خود اپنے اندر سے پیدا کرتا. تو گویا کہ حقیقت جو ہے وہ انسان خود پیدا کرتا ہے حقیقت، اور تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے آس پاس ہے. تو اس فکری تبدیلی سے عصری ذہن پیدا ہوا، جو آج ہمارا موضوع ہے نا، کہ عصری اذہان اور
کیا ہے موضوع؟ عصری اذہان اور اصطلاح. تو عصری اذہان جو بنا ہے نا وہ ان تبدیلیوں سے بنا ہے، ان تبدیلیوں سے. اب جو عصری اذہان بنا تو اس نے وہ کیا کرتا ہے کہ حواس پر اعتماد کرتا ہے. عصری اذہان کس پہ اعتماد کرتا ہے؟ حواس پہ. حواس کتنے ہیں؟ 5 ہیں. حواس خمسہ. کچھ لوگ 6 بھی بیان کرتے ہیں، حواس باطنہ کو بھی لیتے ہیں. خیر بہرحال تو حواس پہ اعتماد کرتے ہیں اور حواس پہ مبنی جو عقل ہوتی ہے اس پہ اعتماد کرتے ہیں. حواس پہ مبنی عقل پہ اعتماد کرتے ہیں. اسی طریقے سے مادے سے ماورا یعنی انسان سے ماورا کسی ماخذ علم کو وہ قبول نہیں کرتے، وہ وحی وغیرہ کو قبول نہیں کرتے، وہ کشف و الہام جیسی کسی ماخذ کو نہیں مانتے، وہ وحی کو بھی نہیں مانتے. اسی طریقے سے جتنے بھی واقعات اور احکامات ہیں، کوئی بھی واقعہ ہوا دنیا میں یا کوئی حکم ہے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ اس کی عقلی اور حسی تشریحات کے خواہاں ہوتے ہیں. جو جدید ذہن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہر واقعے کی وہ حسی یا عقلی تشریح چاہیے اس کو. تو اب اس سے کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا تو وہ کہے گا میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حسی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں واقعہ نا یہ میرے حسی تشریحات سے باہر ہے، میں حس کی بنیاد پہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا. تو جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تشریح کون سی چاہیے؟ حسی چاہیے. اسی طریقے سے ایک بڑی جو غلطی ہے خامی عصری اذہان کی وہ یہ ہے کہ وہ احکام عقلیہ اور احکام عادیہ میں فرق نہیں کرتے. احکام عقلیہ احکام عادیہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ احکام عقلیہ اور احکام عادیہ اس کا فرق پتہ ہے؟ احکام عقلیہ جو ہے وہ احکام ہیں جو عقل کے ہیں، وہ احکام ہیں جس کی بنیاد کیا ہے؟ جس کی بنیاد عقل ہے، وہ احکام عقلیہ کہلاتے ہیں. جیسے کہ مثلا کہتے ہیں کہ جز جو ہے وہ کل سے بڑا نہیں ہو سکتا، جز کل سے بڑا نہیں ہو سکتا. یا اسی طریقے سے جو ہے یہ بات کہ نقیضین جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے، اجتماعی نقیضین جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ احکام عقلیہ ہے. اجتماعی نقیضین درست نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ احکام عقلیہ ہے. اور احکام عادیہ کیا ہوتا ہے؟ احکام عادیہ وہ احکام ہیں جو ہماری عادت، ہمارے مشاہدے اور ہمارے کیا ہے کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اس سے جو ہمارا ذہن بنتا ہے یا اس سے جو اصول بنتے ہیں اس کو ہم احکام عادیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان پانی پہ نہیں چل سکتا، انسان پانی پہ نہیں چل سکتا. یہ عادتاً کیا ہے؟ یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، لیکن یہ عقلاً کیا ہے؟ یہ ممکن ہے. عقلاً کیا ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن عادتاً کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو احکام عقلیہ یعنی کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام کا تمام اسلام جو ہے وہ احکام عقلیہ کے اندر ہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو وہ احکام عقلیہ کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو. اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عادت کے خلاف ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری عادت کے خلاف ہوتی ہے. تو عادت کے خلاف تو آپ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں چلے جائیں تو وہاں بھی بات مل جائے گی. آپ ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں سے آپ چلے جائیں، آپ عرب معاشرے میں چلے جائیں تو وہاں بہت سارے عرف عادت آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کی عرف اور عادت کے خلاف ہوں گے. تو آپ پہلی مرتبہ اچنبے میں پڑ جائیں گے. اس کی ایک عام مثال لے لیں. اب تو خیر بہت قریب ہو گیا، دنیا جو ہے وہ بہت ٹریولنگ ہو گئی اور اسکرین بھی آ گیا، ویڈیوز وغیرہ بھی آ گئے. ورنہ ایک ایسا آدمی تصور کریں جو پورا حنفی ہو اور کسی حنفی علاقے میں رہا اور پوری زندگی اپنی نماز جو ہے وہ حنفی اعتبار سے پڑھا اور عام ہی آدمی ہے، اس کو کچھ مسئلے نہیں پتا ہو. اس کے سامنے کوئی شافعی آ کے رفع دین کرنا شروع کر دے نماز میں، وہ 50 سال تک حنفی ایک عام آدمی اپنی نماز پڑھتا رہا بغیر رفع دین کے، اور ایک شافعی اچانک سے اس کے سامنے آ جائے 50 سال کے بعد اور وہ رفع دین سے نماز پڑھے تو اس کا کیا تاثر ہوگا؟ اس حنفی کا کیا تاثر ہوگا؟ بھائی کیسے نماز پڑھ رہے ہو تو غلط نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ وہ اس کی عادت کے خلاف ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اس کی عادت کے خلاف ہے. تو احکام عقلیہ اور احکام عادیہ میں فرق کرنا ضروری ہے، اور جو عام طور پہ آج کے لوگ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو عقل ہے وہ حواس کے تابع عقل ہے. جو موجودہ دور کے لوگ ہیں ان کی جو عقل ہے وہ حواس کے تابع ہے، اس لیے وہ عادت سے خلاف
کسی بھی بات کو جلدی قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ سائنسی تشریح ان کو نہ مل جائے. ٹھیک ہے. اسلامی ذہن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل پر اعتماد کرتا ہے اور وحی پہ بھی اعتماد کرتا ہے. چاہے وہ عقل پہ بھی اعتماد کرتا ہے, وحی پہ بھی اعتماد, نقل پہ بھی اعتماد کرتا ہے. ٹھیک. کشف و الہام کو وہ ماخذ علم مان سکتا ہے انفرادی طور پہ. اب جیسے دیکھیں گے جدید ذہن کے لوگ ہیں نا, ان کو آپ بزرگوں کے واقعات سنائیں گے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مولویوں نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے. یہ لوگ جو ہے وہ بس کیا کرتے ہیں, واقعات وغیرہ سناتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ معجزات, کرامات, ان سب کے وہ منکر ہو جاتے ہیں جو جدید ذہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی ذہن جو ہوتا ہے وہ عقلی اور حسی تشریحات کے در پہ نہیں ہوتا. بھائی ملے ملے, نہیں ملے نہیں ملے, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. ادھر احکام عقلیہ اور احکام عادیہ میں فرق کرتا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے فرق بیان کیا. تو یہ سمجھ لیں اسلامی ذہن ہے اور یہ عصری ذہن ہے. اب عصری ذہن کو کیا ہو رہا ہے, مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اسلام کو سمجھنے میں, مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس مسئلے کے حل کے لیے دو چیزیں ہیں, دو نہج ہیں. کتنی نہج ہیں؟ دو نہج ہیں. جو تدریس کا جو طریقہ ہے, یعنی تدریس کا مطلب اسلامی امور کی تشریح کا, اس کو بتانے کا جو طریقہ ہے, وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں آج. ایک ہے جو تجدد پسندانہ ہے. ایک کیا ہے؟ تجدد پسندانہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو عصری ذہن کے مطابق بنانا. اسلام کو کیا کرنا؟ عصری ذہن کے مطابق بنانا. یعنی کہ عصری ذہن کو اگر کرامات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یا تو کرامات کا انکار کرنا, یا کرامات کی ایسی تعویل کرنا کہ وہ سائنس کے دائرے میں آ جائے. معجزہ سمجھ میں نہیں آ رہا عصری ذہن کو, تو کیا کرنا؟ عصری ذہن کو ایسے تعویل کرنا معجزے کی کہ یا تو اس کا انکار ہو جائے یا پھر وہ سائنسی تشریح کے اندر آ جائے. اسی طریقے سے فقہ کے اندر بہت سارے مسئلے پیدا ہوئے. عصری ذہن کو بہت سارے فقہی احکام سمجھ میں نہیں آتے, تو کیا کرنا؟ اس کے اندر تحریف کرنا, اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے نا. جو ہے آج کل بہت بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ فقہی احکام کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ تحریف ہو رہی ہے. تجدد پسندانہ لوگ جو ہے وہ مطلب ہر فقہی احکام کے پیچھے ایسی ایسی علتیں بیان کرتے ہیں جو فقہا نے نہیں بیان کی, اور پھر وہ علت بیان کر کے یا تو اس حکم کو ہی معطل کر دیتے ہیں یا اس حکم کی کوئی ایسی تشریح کر دیتے ہیں کہ وہ پھر وہ حکم نہیں رہ جاتا. یہ بہت بڑے پیمانے, جیسے وراثت کا مسئلہ ہے, عورتوں کی گواہی کا مسئلہ ہے, سب امور میں ہو رہے ہے نا. اسی طرح حجاب کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جو عورتوں کو کہا گیا الرجال قوامون علی النساء, اس آیت کی تشریح میں بہت سارے لوگوں نے تحریف کی ہے موجودہ دور میں. تو عقیدے میں بھی تحریف ہو رہی ہے کہ خاص کر کے وہاں جو معجزات کا جو ڈومین ہے, معجزہ کا جو میدان ہے, کرامت کا جو میدان ہے, وہاں بہت بڑے پیمانے پہ تحریف ہوئی ہے. اور فقہ کے اندر جو فیمنزم سے متاثر افراد ہیں, لبرلزم سے متاثر افراد ہیں, انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ فقہی احکام میں تحریف کی ہے. دوسرا جو طریقہ کار ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, اصل طریقہ کار ہے, وہ کیا ہے؟ عصری ذہن کو اسلام کے مطابق کرنا. کہ عصری ذہن کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو درست کرنا, اس کو فکس کرنا. تو وہ کیسے کریں گے ہم, وہ دیکھیں گے. اصل طریقہ تدریس یہ ہے کہ اگر ہم نے عصری ذہن کو فکس کر دیا, عصری ذہن کو درست کر دیا, تو پھر اسے عقیدے کی ہر چیز سمجھ میں آنے لگے. تو اس کو درست کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کہ عقل اور حواس کے میدان کو واضح کرنا. عقل اور حواس جب بھی ہم پڑھائیں طریقہ تدریس, تو ہمارے یہاں پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس پہ زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بات نہیں ہوئی, اس پہ بات ہو رکھی ہے, اور اس پہ 2-4 سطریں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ہمارے کلام کی کتابوں میں. لیکن ضرورت ہے کہ آج اس کو مفصل طور پہ بیان کریں, مثالوں کے ساتھ ہم بیان کریں. عقل اور حواس کے میدان کو واضح کرنا, جیسا کہ احکام عقلیہ اور احکام عادیہ ہے. اس کو واضح کرنے کے بعد عقل کے کیا حقوق و قیود ہیں اس کو بیان کرنا, کہ بھائی عقل کے یہ حدود ہیں, عقل کے یہ قیود ہیں, عقل یہ کام کرتا ہے, یہ کام نہیں کرتا ہے. اسی طرح حواس کے حدود و قیود کو بیان کرنا کہ حواس کا یہ میدان ہے, یہاں حواس کام کرتا ہے, اس سے باہر حواس کام نہیں کرتا ہے نا. تو عقل کیا ہے, وہ صرف عقلی احکام میں کام کرتا ہے. عقل کہاں کام کرتا ہے؟ عقلی احکام میں کام کرتا ہے. اور عقل کی بنیاد پہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کی علت بیان کی ہے, اس علت کو جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ آپ کیا ہے کہ مزید نئے نئے مسائل کو آپ متفرع کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ عقل کی بنیاد پہ آپ حکمت کو بھی جان سکیں. عقل کی بنیاد پہ آپ کس کو؟
حکمت کو بھی جان سکے ضروری نہیں ہے. حکمت کا جو جاننا ہے نا وہ عقل سے اس کا کم تعلق ہے. کسی حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کا تعلق اصلاً عقل سے نہیں، اس کا اصل تعلق قلب سے ہے. اس کا اصل تعلق کہاں سے؟ قلب سے. تو کسی بھی حکم کی حکمت کیا ہے یہ ان لوگوں پہ کھلتی ہے جن کا جو تعلق مع اللہ میں بہت مضبوط ہوتا ہے. ہاں لیکن کوئی اصول فقہ پڑھ لے، کوئی جو ہے وہ عقلی اصول اور زبان کے اصول پڑھ لے تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی حکم کی علت کیا ہے. علت جو ہے وہ کسبی ہے ایسے سمجھ لیں، اور حکمت کا پتہ چلنا ایسے سمجھ لیں کہ وہ وہبی ہوتا ہے. لیکن آج جو ہے موجودہ ذہن حکمت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو ہر چیز کی کیا چاہیے، ہر حکم کی حکمت پتہ ہے ورنہ وہ نہیں کرے گا. تو اس کو بیان کرنا کہ بھائی دیکھو حکمت جو ہے وہ سمجھ میں آنی ضروری نہیں، ہاں اس حکم کے پیچھے علت کیا ہے وہ پتہ ہے، فقہا کو پتہ ہے، اور پھر وہ اس پہ متفرق ہے. اسی طریقے سے انسانی زندگی میں خبر کی کیا اہمیت ہے اور خبر کی کیا ضرورت ہے اس کو بھی بتانا. کہ عام طور پہ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف عقل اور حواس سے آتی ہے. علم کا سب سے بڑا حصہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ خبر سے آتا ہے. عقل کا سب سے بڑا حصہ کہاں سے آتا ہے؟ وحی کیا ہے؟ وحی خبر کی ایک قسم ہے. وحی کیا ہے؟ خبر کی ایک قسم. اسے اخبار کہتے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک نام کیا ہے؟ خبر. خبر واحد بھی تو کہتے ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد بھی. تو خبر کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، وہ آپ کو کلام کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں مل جائے، اصول فقہ کی کتابوں میں مل جائے. حدیث میں بھی جو مصطلح الحدیث ہے، اصول حدیث ہے، اس میں بھی یہ بات. تو خبر کی بہت ساری قسمیں، اس میں سے ایک قسم ہے کہ خبر معید بالمعجزہ. خبر معید بالمعجزہ جو نبی کی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر معید بالمعجزہ. اور خبر معید بالمعجزہ سے ویسا ہی یقین حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں حواس سے حاصل ہوتا ہے. جیسے یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے نا، تو جتنا یقین ہے مجھے اس پہ، ویسے ہی اگر نبی سے کوئی خبر متواتر مجھ تک پہنچے تو وہ بھی اتنا ہی یقینی ہوگا. وہ بھی کتنا یقینی ہوگا؟ اتنا ہی یقینی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو بتانا ہے کہ بھائی خبر میں خبر کی کیا اہمیت و ضرورت ہے یہ واضح ہونا چاہیے، اور خبر کی کتنی قسمیں ہیں، اور وحی جو ہے وہ خبر کی کون سی قسم ہے اور وہ کس طریقے سے علم کا ماخذ ہے یہ واضح ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ لے لینا کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ خبر ہے. مثال کے طور پہ یہ پانی کا بوتل ہے، یہ پانی کے بوتل میں لکھا ہوگا، اس کا ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوگا کہ اسے استعمال کرنا ہے 8/10/2026 تک. کیا لکھا ہوا؟ یہ پیک ہوا ہے 9/4/2026 میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپریل، آج کتنی تاریخ ہے؟ 23 ہے. تو یہ 9 اپریل کو پیک ہوا. اب یہ میرے مستق جو یہ خبر ہے، میں خود دیکھنے نہیں گیا کہ یہ بوتل جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہی پیک ہوئی. کیا کسی آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ 9 تاریخ کو پیک ہوئی؟ بس اس پہ ایک خبر ہے، میں کیا اس پہ یقین کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ میں یقین کر رہا ہوں کہ یہ 9 تاریخ کو پیک ہوا. اسی طریقے سے آپ جتنے بھی ٹیسٹ کراتے ہیں اپنے خون کے، ٹھیک ہے، یا فلاں بہت سارے ٹیسٹ کراتے ہیں، تو آپ تو بس خون دے دیتے ہیں نا، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح مشین میں ہوا یا نہیں ہوا آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. آپ نے خود سے دیکھا اس نے جس آدمی نے یہ ٹیسٹ کیا وہ آدمی اس ٹیسٹ کرنے لائق تھا کہ بھی نہیں، ماہر تھا بھی نہیں، اس کو آتا تھا کہ بھی نہیں؟ آپ نے دیکھا اس میں جو رپورٹ میں آپ کا نام آیا ہے اور نیچے جو لکھی گئی ہے وہ واقعتاً آپ ہی کے خون کے سیمپل کا وہ ٹیسٹ ہے، آپ نے دیکھا؟ یہ سب خبر پہ مبنی، سب خبر پہ مبنی. تو خبر کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں بتلانا کہ خبر جو ہے وہ بہت مضبوط ماخذ علم ہے اور خبر کے بغیر ہم زندگی میں نہیں چل سکتے. علم کے حصول کے مختلف ذرائع وحی، عقل ہے، اور حواس ہے، اور کیا ہے؟ اور خبر ہے. اور خبر کے تحت جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے. خبر کے تحت کیا ہے؟ وحی ہے. واضح ہے؟ چیزیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چیزیں ہمیں واضح کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ماورائے مادی وجود ہے اس کا اثبات اور مادیت کا ابطال یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو جدید ذہن، اصلی ذہن ہے، وہ ماورائے مادیت چیزوں کو قبول نہیں کرتا. تو ماورائے مادیت کے اثبات کے کیا مقدمات ہیں
وہ واضح ہونی چاہیے. جب تدریب جو عقیدے کی کتاب پڑھائی جائے جو عقلی منہج پہ بات ہو رہی ہے، عقلی منہج پہ جب ہم کلام کی کتابیں پڑھائیں، شرع عقائد پڑھائیں، تو اس میں کیا ہے، مادی وجود کے اس بات کے کیا دلائل ہیں وہ واضح طور پہ آ جانے چاہیے، اور مادیت کے ابطال کی کیا دلیلیں ہیں. مادیت کا مطلب ہوتا ہے کہ مادیت ہی کو اصل ماننا اور مادیت سے باہر کسی وجود کا انکار کرنا کہ بھائی مادیت کے باہر کچھ نہیں ہوتا، اس کا کیا ابطال ہے، یہ کیسے باطل ہے. اس مقدمات کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قدم قدم پہ یہ آپ کو کیا اسے سامنا ہوگا. قدم قدم پہ عصری ذہن سے جب آپ بات چیت کریں گے تو اس میں آپ کو کیا اس کا سامنا ہوگا کہ وہ اپنی دلیلوں کو اسی مقدمے پہ بنا رہا ہوگا کہ ماورائے مادیت تو کچھ ہوتا نہیں. ہاں، اسی وجہ سے عام طور پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں، کیونکہ یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وجود کیا ہے کہ وہ صرف مادی ہوتا ہے، اور جو بھی مادی وجود ہوگا وہ تو مجھے دکھے گا. تو یہ اس پہ بھی ہمیں کیا ہے کہ درس کے دوران واضح کرنا ہے کہ بھئی مادی وجود کے دلائل، ماورائے مادی وجود کے دلائل کیا ہیں، اس کا اثبات کیسے ہوتا ہے، اور مادیت کیوں کر باطل ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے. یہ جو ہے اگلا وحی کا ماخذ علم ہونے کا اس بات یہ آ گئی اوپر بات میں خبر کے تحت. ہمیں اس کو کہاں واضح کرنا ہے؟ وحی جو ہے وہ علم کی کون سی قسم ہے؟ خبر کے تحت ایک قسم ہے. علم کے 3 ماخذ ہیں، حواس، عقل اور خبر، ٹیسٹمنی، کسی کی گواہی. اور وحی کس کے تحت آتا ہے؟ عقل کے تحت، حواس کے تحت، خبر کے تحت. تو وحی کیسے ماخذ علم ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ہمیں خبر ماخذ علم ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بہت آسان ہے. خبر کیسے، میں نے کچھ مثالیں آپ لوگوں کو 2 مثالیں دی، جیسے پانی کی بوتل کی اور جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں. اسی طریقے سے اوپر بھی بات ہوئی تھی احکام عقلیہ اور احکام عادیہ کی. اس کے فرق کو واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے. تمام طلبہ میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ احکام عقلیہ کیا ہے اور احکام عادیہ کیا ہے، اور دونوں کیسے مختلف ہیں. اور یہ بات کہ اسلام کے احکام عادیہ کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ احکام عقلیہ کے خلاف نہیں ہوتے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو. احکام عقلیہ کو واضح کرتے ہوئے ایک چیز کا اور بیان کرنا ضروری. ایک ہے، دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں: عقل کے موافق ہونا، عقل کے مطابق ہونا، عقل کے خلاف ہونا، اور ماورائے عقل ہونا. ماورائے عقل ہونا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نہیں، یہی وہ خلاف عقل نہیں ہوتا. ہاں، خلاف عقل نہیں ہوتا. جو ماورائے عقل ہوتا ہے وہ خلاف عقل نہیں ہوتا. تو اسلام کے جو احکام ہیں وہ اس عقل کے مطابق ہیں، یا چند احکام ہیں جو ماورائے عقل ہیں، جہاں ہم کیا کرتے ہیں، تفویض کرتے ہیں. تفویض سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہاں ہم تفویض کرتے ہیں. تو اسلام کی کچھ باتیں ماورائے عقل ہو سکتی ہے لیکن خلاف عقل کچھ بھی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ واضح ہونا چاہیے ہمارے پڑھاتے وقت، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ کون سا حکم ہے جو اس احکام عقلیہ کے اندر آ رہا ہے، اور کون سا حکم ہے جو ماورائے عقل ہے. جیسے صفات متشابہات ہیں، کیا ہے؟ صفات متشابہات ہیں. وہاں کیا ہے ہمارا مسلک، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تفویض کرتے ہیں. اصلاً تو یہی ہے ہمارا مسلک کہ ہم تفویض کرتے ہیں، اور جہاں تفویض کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہوں، گمراہی کا اندیشہ ہو، تو وہاں جو ہے وہ زن کے درجے میں تعویل کر دیتے ہیں، زن کے درجے میں وہاں تعویل کرتے ہیں. تو کچھ احکام تو ماورائے عقل ہیں لیکن کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو خلاف عقل ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی: عقل کے مطابق ہونا، عقل کے خلاف ہونا. کیا اسلام میں کوئی بھی چیز ہے جو عقل کے خلاف ہے؟ نہیں. اور تیسری کیا ہے؟ ماورائے عقل ہونا. تو چند چیزیں ایسی ہے جو ماورائے عقل، اور ماورائے عقل ہونا عقل کے خلاف ہونا نہیں ہوتا. اور اسلام کی کوئی بھی بنیادی چیز ایسی نہیں ہے، بات اور بھی یاد رہے، اسلام کی کوئی بھی بنیادی چیز ایسی نہیں ہے جو ماورائے عقل بھی ہو. یعنی کہ جن جن چیزوں پر ہر ایک انسان کو ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا، یا جو ضروریات دین میں سے ہے،
یہ قطعیات دین میں سے ہے، وہ ماورائے عقل بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ماورائے عقل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ کرسچینٹی کا پہلا عقیدہ ہے، ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ خلاف عقل ہے، ماورائے عقل نہیں ہے. تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ خلاف عقل ہے، ماورائے عقل نہیں. واضح ہو گئی ماورائے عقل اور خلاف عقل. تو یہ تدریس کے دوران یہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے طلبہ کو کہ بھائی کون سی چیزیں جو ہے وہ احکام عقلیہ میں خلاف عقل ہے، کون سی چیزیں جو ہے وہ ماورائے عقل ہے. اور دوسری چیز کیا؟ احکام عادیہ. احکام عادیہ تو اسلام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہے جو کیا ہو سکتی ہے؟ احکام عادیہ کے خلاف ہو سکتی ہے. اس کا ٹینشن نہیں لینا، اس کا کیا کرنا ہے؟ احکام عادیہ کے خلاف کوئی بھی چیز ہے تو گھبرانا نہیں ہے. اب میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی جدید اذہان، جتنے بھی شبہات لے کر آتے ہیں، جتنی بھی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ عادت کے خلاف ہوتی ہے. تو ہمیں اس پہ گھبرانا نہیں ہے کہ بھائی عادت کے خلاف ہو گئی چیز، نا ہو گئی کیا مسئلہ ہے؟ ہماری عادت ہے نا کہ ہم سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتے دیکھتے ہیں. اگر یہی چیز کہ عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چیز مغرب سے سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو، کیا یہ عقل کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں. یہ ہماری عادت کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری عادت کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے نا. ایک انسان کا زمین سے زندہ اٹھا لیا جانا آسمانوں پہ، یہ ہماری عادت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. اور پھر اس انسان کا واپس آ جانا زمین پر، یہ عادت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. تو اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو. جو بھی وہ اشکال لے کر آئیں گے وہ احکام عادیہ کے خلاف ہوں گے، تو اس سے گھبرانا نہیں. کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ 8 منٹ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کیا ہے کہ دو منہج ہیں، استخراجی منہج اور استقرائی منہج. اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے پڑھانے. تو سائنس جو ہے وہ کس منہج پہ کھڑا ہے؟ وہ استقرائی منہج پہ کھڑا ہے. تو سائنس کو ہمیں جو جدید ذہن ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہے. وہ سائنس کو پتہ نہیں کیا عجیب سا علم سمجھتا ہے. تو سائنس علم کے بہت سارے علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. بس سائنس کو کوئی بہت اعلیٰ مقام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو مقام ہے اس کو وہی رکھا جانا چاہیے. اس کا کیا مقام ہے سائنس کا؟ کہ وہ علم کے بہت سارے طریقے میں سے ایک طریقہ ہے. علم کے حصول کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ سائنس ایک طریقہ ہے. تو منطق پڑھاتے وقت خاص کر کے منطق کی تدریس میں استقرائی اور استخراجی اس دونوں منہج پہ تفصیل سے گفتگو ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو منطق پڑھاتے وقت خاص کر، اور کلام میں بھی جو عقیدے کی کتاب ہے اس میں بھی، اصول فقہ میں بھی یہ بات آتی ہے نا، استقرائی اور استخراجی منہج کی بات آتی ہے. تو اس پہ بات کرنی، تفصیل سے بات کرنی ضروری ہے. اور اس کے ضمن میں کوشش یہ ہو کہ جو پڑھا رہے ہیں، اصول فقہ پڑھا رہے ہیں یا منطق پڑھا رہے ہیں اور کلام پڑھا رہے ہیں، یہ تینوں جو پڑھا رہے ہیں وہ مطالعہ کریں. کس چیز کا؟ سائنسی منہج کیا ہے، سائنسی منہج شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مضبوطی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خامی کیا ہے، یہ بھی بتاؤ. استخراجی منہج جو ہوتا ہے، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ دونوں منہج کیا ہیں تھوڑا مختصر میں بات کریں. استخراجی منہج کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کلیات پہ مبنی ہوتا ہے. کلیات یعنی یونیورسلز، کہ وہاں اصول بنائے جاتے ہیں، عمومی اصول بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس عمومی اصول کو ایک خاص فرد پہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ استخراجی کہلاتا ہے. اس کو ہم منطق میں پڑھتے ہیں صغرا اور کبرا کے، ہے نا. پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی انسان، پہلے کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے. انسان کیا ہے؟ فانی ہے. اور عاصم انسان ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فانی. یہ کون سا منہج ہے؟ یہ استخراجی منہج. شوافع کے جو اصول فقہ ہیں وہ استخراجی اصول پہ مبنی ہے. شوافع کے اصول فقہ کس پہ، کون سے طریقے پہ سے ہے؟ استخراجی ہے. اور احناف کی جو اصول فقہ ہے وہ اس میں بھی استخراجی ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ کس پہ مبنی ہے؟ استقرائی پہ، اصول پہ مبنی ہے. کہ اس میں کہ استقرائی منہج میں کیا ہوتا ہے؟ جزئیات کا احاطہ کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جزئیات کا احاطہ کرنا. مثال کے طور پہ
ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کوے کالے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کالے ہوتے ہیں. اور ہمیں کسی نے خبر دی کہ وہاں ایک کوا تھا, تو ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ وہ کوا بھی کالا ہوگا, وہ کوا بھی کیا ہوگا؟ کالا. تو سائنس کے اندر جو استقرائی منہج استعمال ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ جزیات کا احاطہ کرتا ہے, حتی الامکان وہ جزیات کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس سے پھر وہ ایک اصول بناتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے, اس کو پرابلم آف انڈکشن کہتے ہیں. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ استقرائی کو انڈکشن. ٹھیک ہے, استقرائی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انڈکشن, میتھڈ آف انڈکشن. تو اس کا ایک مسئلہ ہے, اس کو کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن, کہ آپ جزیات کا احاطہ کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتے. ہمیشہ یہ امکان باقی رہتا ہے کہ اس کے میں نے جتنے جزیات کا احاطہ کیا ہے ممکن ہے کہ ایک جز اس کا ابھی بھی کیا ہو, میرے احاطے سے باہر ہو, اور وہ مختلف ہو اور کل ہو کے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے. تو میرا اصول کیا ہے؟ میں نے جو اصول بنایا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو سائنس کے اندر بینی یہی بات ہے, بینی یہی بات کہ اس کا جو رزلٹ ہے ہمیشہ اس میں ایک امکان باقی رہتا ہے کہ وہ مستقبل میں تبدیل ہو جائے. کیوں تبدیل ہو جائے؟ کیونکہ وہ جزیات سے کلیات کی طرف سفر کرتا ہے, جزیات سے کلیات کی طرف سفر کرتا ہے نا. تو سائنس کا جو منہج ہے وہ کیسے سفر کرتا ہے؟ جزیات سے کلیات کی طرف. تو جو بھی منہج جزیات سے کلیات کی طرف سفر کرے گا تو اس میں ہمیشہ ایک امکان باقی رہے گا. کون سا امکان؟ تبدیلی کا امکان, تبدیلی کا امکان باقی. تو استقراء کی اہمیت کو بھی بتانا ہے اور اس کے حدود و قیود کیا ہیں اس کو بھی بتانا ہے, پرابلم آف انڈکشن کو بھی بتانا ہے. اگر یہ واضح ہو جائے تو پھر ہمیں سائنس سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. جو سائنس سے مرغوبیت ہے نا وہ نہیں رہتی. تو سائنسی جو بھی اصول فقہ, منطق اور کلام, یہ تین کتابیں اگر پڑھا رہے ہیں تو انہیں چاہیے, کہیں نہیں ملے تو اس سے جو ہے وہ بندے سے رابطہ کر سکتے. تو اب اس سے ایک بڑی بحث پیدا ہوتی ہے, یہ پوری علت نا, کہ اگر علت موجبہ نہیں ہے موجودہ ہے تو پھر سائنس کیسے ممکن ہے؟ سامنے سے فوراً جواب آئے گا آپ کو کہ سائنس کیسے ممکن نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم واضح کریں کہ بھائی علت موجودہ ہے تو سائنس کیسے ممکن ہے. تو ہمارے یہاں سائنس جو ہے وہ اصل میں کیا ہے, کس چیز کے مطالعے کا نام ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کے پیٹرن کا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کی ایک سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعل جو ہے وہ ایک ترتیب پر کرتے ہیں. اس کو یوں سمجھے آپ, صبح کتنے بجے سے کلاس شروع ہوتی ہے آپ کی؟ 6:30 سے. ہمیشہ ہوتی ہے پورے سال؟ پورے سال, ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیٹرن ہے, یہ ایک سنت ہے, یہ ایک عادت ہے کہ ہمیشہ کلاس 6:30 بجے شروع ہوگی. لیکن کبھی کوئی ایک ایسا واقعہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ آج کلاس 6:30 بجے سے نہیں بلکہ 7:30 بجے سے شروع ہوگی. دیکھ لیں, ہو گیا. تو سائنس اصل میں اس عادت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی اس عادت کے مطالعے کا نام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ فعل کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں سائنس ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں, یہاں سائنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آ گئی. جو موجودہ زمانے میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے وہاں اللہ کی ذات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ علت کو موجبہ مانتے ہیں, اس لیے وہاں خدا کا کوئی گزر نہیں ہے, خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ سائنس جو ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کرنے کی ترتیب کو جاننے کا نام ہے, تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود بخود آتی. تو سائنس علت کو موجودہ مانتے ہوئے سائنس کیسے ممکن ہے یہ بات سمجھنا ہے. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی سنت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ایسا جب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پھر ایسا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کے پیٹرن کو دریافت کرنا, یہ موجبہ ہے ان کے علت. علت کس کو مانتی ہے؟ یعنی کہ سائنس جو ہے وہ دو واقعات ہوتے ہیں, دو واقعے ہوتے ہیں. تو پہلے والے واقعے کو جو دوسرے واقعے سے پہلے ہوتا ہے اس کو وہ علت مانتی ہے اور کہتی ہے کہ اس دو واقعے کے درمیان جو تعلق ہے وہ لزوم کا ہے, وہ نیسیسری تعلق ہے, وہ لازم تعلق ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں, اہل سنت والجماعت کے یہاں ایسا نہیں. اسی طریقے سے ایک اور بحث ہے جس کو بہت اچھے سے سمجھنی ہے, وہ کیا ہے؟ حسن و قب کی بحث ہے. حسن و قب کی بحث ہے, ٹھیک ہے, کہ حسن و قب
شرعی امور میں عقل کے کیا حدود ہیں، اس کو واضح کرنا مثالوں کے ساتھ جب پڑھایا جائے تو حسن و قبح کی بحث میں یہ واضح کیا جائے کہ عقل جو ہے وہ کیوں کر حسن و قبح یعنی کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، اس کو کیوں کر وہ واضح نہیں کر سکتے، اس پہ بات کرنی ضروری ہے اور اس کی مثالیں دیکھیں سمجھائیں نا، اور آج تو بہت آسانی کے ساتھ اس مثالوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ آج یہ وہم ہو گیا لوگوں کو کہ ہم اچھے یا برے کا فیصلہ بھی کس سے کر سکتے ہیں، ہم عقل سے کر سکتے ہیں۔ تو مغرب نے عقل کے وظیفے کو، وظیفہ سمجھتے ہیں کیا، مہینے میں جو پیسے ملتے ہیں وہ کیا، وظیفے کا مطلب ہوتا ہے کام، ذمہ داری۔ تو عقل کی جو ذمہ داری ہے، عقل کا جو وظیفہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ عقل کا وظیفہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ کیا کرے، وہ غیب پر استدلال کرے۔ عقل کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ مشہود سے کیا کرے، غیب پر استدلال کرے، یہ عقل کا وظیفہ۔ مغرب نے کہا کہ نہیں، یہ کام عقل نہیں کر سکتی، بلکہ عقل کا کام انہوں نے کہاں لگا دیا ہے، فیصلے کرنے کے اوپر کہ کیا کام اچھا ہے کیا کام خراب ہے۔ حالانکہ اصل میں عقل یہ طے کر ہی نہیں سکتی کہ کون سے کام صحیح ہیں اور کون سے کام غلط ہیں۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا، وہی سے ہوگا، کون سے کام صحیح ہیں اور کون سے کام غلط ہیں، یہ فیصلہ کس سے ہوگا، وہی سے ہوگا۔ اور یہ آپ بآسانی دو چار مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ LGBT کا مسئلہ ہے، آج سے 50 سال پہلے پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ مرد کا عورت بننا یا مرد کا مرد سے شادی کرنا درست نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں عقل اب اسی چیز کو کیا ہے، درست تسلیم کر رہی ہے، جس چیز کو 50 سال پہلے درست تسلیم نہیں کر رہی۔ تو ایسے بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں۔ اسی طریقے سے منطق جو پڑھائیں، منطق کی جو تدریس کریں تو وہ علمی مغالطوں کو بھی واضح کریں، کہ جیسے کہ دور کیا ہوتا ہے جس کو فالس ایکویولنس کہتے ہیں، سرکولر آرگومنٹ کہتے ہیں، دور کو کیا کہتے ہیں، سرکولر آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مغالطہ ہے قیاس الغائب علی الشاہد، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فالس ایکویولنس، انگلش میں کیا کہتے ہیں، فالس ایکویولنس، کہ عام کا موازنہ املی سے کرنا، عام کا موازنہ کس سے کرنا، املی سے کرنا، کہ پوچھتے ہیں جواب کیا، وہ محاورہ ہے کہ جواب چنا ایسا کرے ہو جائے، ہاں ہاں، تو مطلب کہ آپ دو ایسی چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں جس کا موازنہ ہو نہیں سکتا حقیقت، تو یہ اس کو کہتے ہیں علم فالس ایکویولنس۔ تو اس طرح کے جتنے بھی مغالطے ہیں اس کی ایک فہرست میرے پاس بھی ہے، انشاءاللہ میں بھیجا دوں گا، تو اس کو لے کر طلبہ کو بتانا کہ بھائی یہ مغالطے جو ہیں وہ عام طور پہ پائے جاتے ہیں، جب بھی اسلام پہ بحث ہوتی ہے تو یہ مغالطے عام طور پہ لوگ دیتے ہیں، کہاں کہاں دیتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے لیے جو معاون کتب ہے جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، تو دیکھیں جدیدیت جو پیدا ہوئی نا بر صغیر میں، اصلاً وہ سر سید احمد خان سے پیدا ہوئی، ان سے پہلے بھی تھے 3-4 لوگ جو تجدد پسند تھے، لیکن انہوں نے باضابطہ اس کو ایک پوری تحریک کے طور پہ پیش کیا، تو اس کا رد جو ہے وہ تصفیۃ العقائد میں ہے۔ تو تجدد پسندی کو سمجھنے کے لیے تصفیۃ العقائد کا مطالعہ ضرور ہے۔ اسی طریقے سے انتباہات المفیدہ جو ہے وہ حضرت تھانوی کے لیکچر ہیں، وہ جو انہوں نے کہاں دیے تھے، علی گڑھ میں دیے تھے، تو اس وجہ سے بھی اس کو پڑھنا۔ علی گڑھ جو ہے وہ تجدد پسندی کا سمجھے بر صغیر میں کیا ہے، سب سے بڑا نام ہے، وہ سب سے بڑا مرکز رہا ہے تجدد پسندی۔ اسی طریقے سے مولانا ادریس کاندھلوی کی علم الکلام ہے، وہ بھی اسی دور میں، نئے دور میں لکھی گئی ہے۔ ادھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر ابھی جدید دور میں بھی بالکل نئے زمانے میں مولانا سجاد حجابی صاحب کی ایک کتاب ہے محاضرات فی علم کلام، اس کو بھی دیکھ۔ ابھی جو پچھلے دنوں مفتی یاسر ندیم الوادی حفظ اللہ کی کتاب آئی، پتہ ہی آپ لوگوں کو، تحافظ الملاحدہ، تو ماشاءاللہ وہ بہت سمجھے کہ مفصل کتاب ہے۔ تو جو بھی ہمارے یہاں تدریس کا کام کر رہے ہیں، علم کلام پڑھا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں ضرور۔ اسی طریقے سے کتاب ہے مولانا زاہد مغل صدیق صاحب کی مقالات تفہیم مغرب، تو اس کتاب کو بھی جدید سوالات اور اشکالات اور اصول کے لیے، خاص کر ان کی جو کتاب ہے یہ، اس میں اصول بیان کیا انہوں نے بہت، اور اس کا اطلاق بھی انہوں نے پیش کیا ہے مغربی ذہن کے، تو اس کا بھی مطالعہ جو ہے وہ مفید ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات ایسی رہ گئی جو واضح نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟
جی مقالات تفہیم مغرب. کوئی ایسی بات، کوئی سوال جواب بھی لیتے ہیں کیا؟ کوئی ایسا وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میں چارٹ میں دیکھتا ہوں. کوئی ایسی بات ہے جو واضح نہیں ہوئی، جو سمجھ میں نہیں آئی، کچھ پوچھنا رہ گیا ہو؟ کوئی ہے ایسی بات؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، سب سمجھ میں آ گئی. بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ یہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، دقیق موضوع بھی ہے. تو اگر یہ موضوع میں سمجھانے میں کامیاب رہا آپ لوگوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اور کچھ یہاں ہے میرا فون نمبر، رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ. جی ابھی تو وہ پورا پریزنٹیشن تو اسی پہ تھا کہ کیسے پڑھنا ہے ہمیں کلام کی کتابیں. تو شرح عقائد تو وہ کلام کی کتابیں ہیں نا. یہ کیا دیکھیں، یہی سارے اصول جو ہم نے بتایا نا کہ جو ہمارا عقلی منہج ہے وہ وحی سے ما قبل جو مقدمات ہے اس سے شروع ہوتا ہے. تو شرح عقائد بھی جو ماورائے وحی مقدمات ہیں اس سے شروع ہوتے ہیں. اور ماورائے وحی کون کون سے مقدمات ہیں؟ چلیے اس کو میں تھوڑا واضح کروں. حقائق الاشیاء، ماخذ علم، ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ. ٹھیک ہے، حقائق اشیاء، ماخذ علم، حدوث عالم. ٹھیک ہے، حدوث عالم، ذات باری تعالیٰ یعنی محدث، اور صفات باری تعالیٰ. یہ 5 امور کیا ہیں؟ یہ ماورائے وحی ہیں. یہ 5 مقدمات کیا ہیں؟ ماورائے. ان 5 مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن و سنت کی مدد نہیں لیں گے. تو جب آپ شرح عقائد پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ 5 امور آئیں گے. تو اس میں ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ کم سے کم قرآن و سنت سے استدلال کریں. ان 5 امور میں ہم کم سے کم قرآن و سنت سے استدلال. قرآن و سنت کو ہم کیا ہے کہ ایک سمجھیں کہ ایک معاون ہے نا، معاون کے طور پہ ہم یہاں پیش کریں ان 5 امور. اور عقل جو ہے وہ ان 5 امور میں کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں جاتی. مطلب ڈرنے کی بات نہیں ہے اس میں کہ بھائی کیا ہو جائے گا، عقل سے ہم کام لے رہے ہیں، قرآن و سنت سے استدلال نہیں کرنا، اس میں ڈرنے کی بات ہے. ہمارے متکلمین نے پورا سیٹ کر رکھا ہے. تو ان 5 امور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف جاتی. 5 امور کیا ہے؟ تو جب ہم شرح عقائد پڑھیں تو کوشش کریں کہ ان 5 امور میں ہم زیادہ سے زیادہ عقلی استدلال کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو معاملات ہیں وہی یعنی کہ حسن و قبح کے معاملات ہیں، یا پھر ہمارے جو انٹرنل ہے نا، خوارج کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، یا شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، یا کہہ لیں کہ اسی طرح سے معتزلی ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے. تو یہاں ان سب کے ساتھ جو اختلاف ہوگے اس کے اندر ہم قرآن و سنت سے استدلال کریں گے اصلا. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ہے. وہی جو احکام عقلیہ میں جو عقل کے اصول بیان کیا جاتے ہیں، منطق کے اندر وہ عقلی اصول بیان کیے جاتے ہیں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ کون سی چیز خلاف عقل ہے. جیسے کہ کوئی انسان جو ہے وہ نقیضین کا دعویٰ کرے. جیسے کہ غامدی صاحب کا ایک موقف ہے جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی تو صریح کفر کر رہے ہیں. کیا ہے دعوی نبوت؟ کیا ہے؟ صریح کفر ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. تو وہ نقیضین کو کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر. تو یہ خلاف علم اور خلاف عقل بات ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ نقیضین کو جمع کر. تو نقیضین کو جمع کرنا یہ خلاف عقل بات.
تو منطق کے اندر اس کے اصول بتایا. عربی کے ابتدائی طلبہ اور طلبہ مکاتب کو قاعدے کی نسبت دیکھیں، طلبہ جو اب ابتدائی درجے کے ان کو معصوری نہج پہ پڑھایا جاتا ہے. ان کو کس نہج پہ پڑھانا چاہیے؟ معصوری نہج. عقیدۃ التحاویہ، تعلیم الاسلام، عقیدۃ التحاویہ، ان سب کی بنیاد پہ عقائد پڑھائے جانے چاہیے. عقیدۃ التحاویہ کے اندر کچھ جو ہے وہ اضافی امور بھی آ گئے ہیں نا، جو خوارج سے اور معتزلے سے اور شیعوں سے جو اختلاف ہے وہ بھی ذکر ہو گئے، تو اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے ابتدائی طلبہ کے لیے یا مکاتب کے طلبہ کے لیے، تو بالکل شروع میں پڑھ. تو عوام میں معصوری نہج، اور جو طلبہ ہیں پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کا جو انداز ہو وہ عقلی منہج. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.